ہلالی صاحب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد مزید بھی رپورٹس آتی رہیں گی اب تو خیر، لیکن جو اب تیزی پھرتی دکھائی جا رہی ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ان فیصلوں کا ان اقدامات کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پہلے بات تو یہ ہے کہ چلیے ماننا پڑے گا کہ یہ رپورٹ جو ہے کم سے کم وہ لوگ جنہوں نے رکھا گئے تھے اور ڈپلوئی کیا گیا تھا مانیٹر کرنے، سپروائز کرنے، ڈائریکٹ کرنے، کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک کو، وہ تو کم سے کم ان کی فیلئر، ان کی کوتاہی وہ تو پکڑے گئے ہیں، اور وہ اے سی یا ڈی سی یا ایس پی جو بھی ہیں ان کا تبادلہ ہوا ہے اور شاید ان کے خلاف اور بھی ایکشن ہو، تو دس از ویری گڈ اور فوراً ہو گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں خاص طور وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں فوراً چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو چلے جانا چاہیے۔ اگر شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف جب 14 لوگ بھونے گئے گولیوں سے ماڈل ٹاؤن میں، اگر وہ اس وقت اپنا استعفیٰ دے دیتے نا اور فارغ ہو جاتے تو ہم لوگ پھر کہتے کہ ہاں یہ ایک جائز ان کا ریکویسٹ ہے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور آج تک، اور یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، آج تک وہ ٹرائل ہی نہیں ہوا ہے وہ کیس کا، ابھی تک ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ تھوڑا سا آپ دیکھیے سمینہ کیا ہوا، تھوڑا دیکھیے 1,60,000 گاڑی ہیں، 4 لوگ اگر ایک گاڑی میں ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 لاکھ لوگ گئے اس جگہ جدھر 15,000 گاڑی، ان ادر ورڈز جدھر 60,000 لوگوں کے کا کیپیسٹی ہے، 4.5 لاکھ گئے ہیں۔ ان میں سے 4 گاڑیاں جن میں 16 لوگ تھے، 4 پیپل پر کار، ان لوگ اس لیے مارے گئے، اس لیے نہیں کہ لوگ نہیں پہنچ سکے، وہ اس لیے مارے گئے ہیں کہ وہ سیکھا نہیں، انہوں نے، کسی نے ان کو سکھایا نہیں، اور یہ سب کا قصور ہے کہ بھئی جب گاڑی آپ چلاتے ہیں تو خدا کے لیے یاد رکھیں جب ایگزاسٹ بلاک ہوتا ہے یا فریز ہوتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جس کا کوئی بو نہیں ہے اور کلر نہیں ہے وہ گاڑی میں آتا ہے، اور 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور 15 منٹ میں آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب افسوس ہے، بہت افسوس ہے، اور جن لوگوں کو پریونٹ کر سکتے تھے یہ ڈیتھس، وہ بھی ان کو بھی پنشمنٹ ملا ہے، مگر کل ورجینیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ سب جگہ نکلا ہے اسی وقت آلموسٹ، اور اتنا ہی دیر کے لیے ایک بلیزرڈ میں لمبا ٹریفک جام ہو گیا تھا امریکہ میں، ایک آدمی نہیں مرا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ٹھنڈ نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا SOPs کیا ہوتا ہے۔ اگر ٹھنڈ میں آپ پھنسے جائیں تو پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ فریز نہ ہو آپ کی گاڑی، کولنٹ ہو، ایگزاسٹ نہ فریز ہو، اور سٹارٹ مت کرو اگر آپ کو پکا پتا نہیں ہے کہ ایگزاسٹ فیوم جا رہا ہے، اس لیے کوئی آدمی نہیں مرا۔ تو یہ سب باتیں ہیں ہمارے لوگوں کو سکھانا چاہیے سمینہ، اور میں سمجھتا ہوں آپ اور میں بھی جب لائسنس لیتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کم سے کم ہمیں یہ بیسک چیزیں بتانے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح کہا ہلالی صاحب۔ عمران صاحب آپ کس حد تک اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس رپورٹ نے کسی حد تک ذمہ داروں کا تعین کیا ہے، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہلالی صاحب کی ایک بات سے تو میں متفق ہوں کہ ہمیں جو سیاسی بیان بازی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن کیا کہیں ہمارا المیہ یہ ہے یا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جب اس طرح کے بیانات دیتے تھے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تو ہماری سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی اپوزیشن میں سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اسی طرح کے بیان دیتی ہے کہ وزیر اعظم فوری مستعفی ہو جائے، وزیر اعظم فوری مستعفی ہو جائے، کیونکہ ان کا کاروباری زندگی اسی سے چلتا ہے۔ لیکن استعفیٰ المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیتا، کوئی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اس رپورٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اچھی بات ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ ایک ٹی وی چینل پہ کر فرما رہے تھے کہ صرف آپ یہ ادھر سے آنے والی ٹریفک کو نہ دیکھیں، اگر کے پی سے ہی
آنے والی ٹریفک کو روک دیا جاتا, ادھر سے بھی یہ ٹریفک نہ آتی تو شاید اتنا معاملہ نہ ہوتا. ابھی ہم جو فیکٹ اینڈ فگرز دے رہے ہیں, یہ اگر دیکھیں اس میں کے پی والا حصہ تو وہ شامل ہی نہیں شاید, کیونکہ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں اور اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے اسی رپورٹ میں. یعنی دونوں طرف سے اگر انڈکشن ہو رہی ہے, ادھر سے پنجاب سے بھی آ رہے ہیں, کے پی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, کسی ایک سائڈ سے بھی بلاک نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے جی آپ اس پہ بالکل سیاست نہ کریں, یہ ایک ایسا واقعہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن کیا حکومتی نااہلی پہ یا حکومتی بد انتظامی پہ تنقید کرنا سیاست ہے؟ ہمارا تو یہ کام ہے بطور صحافی کہ اس طرح کا اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, اس طرح کا اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم بغیر کسی سیاسی اس کے منصوبہ بندی کے ایجنڈے کے منصوبہ بندی کے ہم وہ تمام چیزیں سامنے لائیں جس سے آئندہ کوئی بھی ایسے ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے. صحافیوں کو تو ابزائر وہ اپنے مخالفین کو اور مخالفین ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں پتہ کیا ہے معاملہ, یہ ہے کہ یہ جو معاملہ آپ اس کو کاربن مونوآکسائڈ کے ہیں, آپ اس کو اس کی وجہ پیٹرول کا خاتمہ کہیں, آپ اس کی وجہ شدید طوفانی برف باری کہیں, یا آپ اس کی وجہ یہ کہیں کہ وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تھے. اینڈ آف دی ڈے رزلٹ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, حکومتی کوئی وہاں پہ جو ادارہ تھا اس کا کام نظر نہیں آیا اور لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا حکومت کو صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اے سی کو ٹرانسفر کر دیں, آپ ڈی سی کو ٹرانسفر کر دیں یا ان کو آپ سسپینڈ کر دیں. حکومت اس بات کارروائی ہوگی کیا؟ کوئی کارروائی نہیں ہوگی, کوئی کارروائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گی کیا ہوتا ہے یہاں, یہی تو المیہ ہے. اگر یہ اے سی یا ڈی سی یا ایس ایس پی یا سی ٹی او چیف ٹریفک افسر یہ سسپینڈ ہو جائیں گے میکسیمم, تھوڑے بہت تبادلے. بھائی جس نے اے سی لگنا ہے اس نے مری سے ہٹ کے جام شورو جا کے بھی اے سی لگنا ہے, اس کو انہوں نے چپراسی تو بنا نہیں دینا, تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہی تو بات ہے کہ پھر لوگ اس کو سیریسلی لیتے نہیں. اگر واقعی کوئی کارروائی ہو اور حکومتی سطح پہ بھی جو واقع ہی اس کے ذمہ داری جو حکومت میں بنتی ہے اس پہ بھی کارروائی ہو, انتظامیہ پہ بھی ہو, تو آئندہ کوئی. جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں لالے صاحب, کوئی ٹرین حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ٹرین ڈرائیور کی غفلت تھی, وہ سو گیا یا جو بھی ہوا اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا. تو ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بڑے لیول کا بندہ جو ہے وہ آ کے فرنٹ سے کہے کہ نہیں جی میں چونکہ ہیڈ کر رہا ہوں چیزوں کو, میں لیڈ کر رہا ہوں تو میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. آپ اس واقعے میں کیا سمجھتے ہیں, کس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور کون جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اس کو ریموو کرنا چاہیے؟ سمینا, اٹ ڈیپینڈز آن کیا نوٹس تھا اور کتنا ایمرجنسی کتنا تھا. دیکھیے اگر زلزلہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایوری بس کسی کو پکڑنا چاہیے, وہ ایک قدرتی چیز ہے, یہ بھی ایک قدرتی چیز ہے, مگر ایس او پیز ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جب آپ کو انپریسیڈنٹڈ سٹارم یہ کہہ رہے ہیں, ویدر فورکاسٹ یہ ہے, کیوں نہیں آپ نے ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کیا؟ ایمرجنسی اگر آپ ڈکلیئر کرتے تو اس کو پتہ یہ چلتا کہ آپ کے گھر, آپ کے ریسٹورنٹ, آپ کے دکان میں کوئی بھی آئے گا اس ایمرجنسی کے دوران کھانے کے لیے, شیلٹر کے لیے, رہنے کے لیے آپ کا فرض ہے آپ اس کو کھولیں گے اور اس کو آنے دیں گے اور اس کو کھانا دیں گے, اور گورنمنٹ آپ کو پھر بعد میں یہ دے گی, کمپنسیٹ کرے گی. پیٹرولز آٹومیٹکلی ایمرجنسی پیٹرولز ہونے چاہیے, جو بھی جو اکوپمنٹ کی ضرورت ہے اٹ شوڈ بی اویلیبل آٹومیٹکلی. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جس وقت سے وہ ویدر رپورٹ آیا, یہ سب اگر ہوتا جیسے دوسرے ملکوں میں ہے تو شاید یہ حالت نہیں ہوتی.